کس قدر افسوس کی بات ہے کہ پاکستان اسلام کے لیے حاصل کیا گیا، اور اس میں تہوار کون سے منائے جا رہے ہیں، کن کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، جو ہندوؤں کے ہیں، غیر مسلموں کے ہیں۔ ہمارے پروفیسر صاحب سے انہوں نے ایک بڑی پیاری بات بتلائی تھی، اور یقین جانا اس میں بڑی سچائی نظر آ رہی ہے۔ کہنے لگے جتنے بھی شیطانی کام ہوں گے ان میں پیسہ بھی بڑا خرچ ہوگا، وقت بھی ضائع ہوگا، اور انجام ذلت اور رسوائی ہوگا۔ پھر سنو ذرا، یہ بھی آپ قانون یاد رکھنا، کوئی بھی میرا مطلب کام ہو نا اس پر یہ اپلائی کر کے دیکھو۔ فرمایا جتنے بھی شیطانی کام ہوں گے ان میں پیسہ بھی بڑا خرچ ہوگا اور وقت بھی ضائع ہوگا، اور انجام ذلت اور رسوائی ہوگی۔ اور جو رحمانی کام ہوں گے ان میں اول تو پیسہ خرچ ہی نہیں ہوتا، اگر خرچ ہوتا ہے تو معمولی ہوتا ہے، اور وقت بھی ضائع نہیں ہوگا، اور انجام اس کا بڑا پیارا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نماز پڑھنے آئے ہو، آپ کو کوئی پیسہ لگا؟ وقت ضائع ہوا؟ وقت بھی ضائع نہیں ہوا، اور دل کو سکون آ رہا ہے، چہرے پہ نور آ رہا ہے۔ دیکھو میری بات سنو، یہ بسنت جو ہے، ایک تو یہ ہے کہ مسلمانوں کا تہوار ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ دوسرا اس کو چیک اپ کرنا ہو، چیک اپ کرنا ہو۔ بسنت میں پیسے بھی خرچ ہوتے ہیں اور وقت بھی، اور کتنے بندوں کی ٹانگیں ٹوٹتی ہیں، کتنے بندوں کی گردنیں کٹتی ہیں، اور کتنے بندے معذور ہوتے ہیں، اور کتنی لڑائی فساد ہوتی ہے۔ ایک بندہ عمر قید سزا بھگت کے وہ دوبارہ اس نے ڈیوٹی جوائن کی۔ میں نے کہا یار تسی عمر قید تمہیں سزا ملی، وجہ کیا تھی؟ کہنے لگا جی وہ ہمارے بچے تھے نا، انہوں نے کسی کی ڈور پکڑ لی، وہ لڑنے کے لیے آئے تو ہم نے ان کو ڈنڈا مارا، وہ بندہ مر گیا، تو کہنے لگا میں وہ عمر قید سزا بھگت کے آیا۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خانہ کعبے کے سامنے جلوہ افروز ہیں، اور اس سے مخاطب ہو کر کہنے لگے اے خانہ کعبہ تو بڑی عزت والا ہے، تو بڑی حرمت والا ہے، تو بڑی شان والا ہے، لیکن قسم ہے مجھے اس رب جلالہ کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، اے کعبہ تیری حرمت مومن کے خون سے بڑھ کر نہیں ہے۔ یار مومن کے خون کو تم کچھ بھی نہیں سمجھ رہے یار۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے وَمَنْ قَتَلَهَا فَكَأَنَّمَا قَتَلْنَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے ایک بندے کو ناحق قتل کیا ایسا ہے جیسے اس نے رب کی پوری انسانیت کو قتل کر کے رکھ دیا۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے کسی ایک کو موت کے منہ سے بچایا ایسے ہے جیسے اس نے ساری مخلوق کو موت کے منہ سے بچا لیا، پوری انسانیت کو موت کے منہ سے بچا دیا۔ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ جَهَنَّمَ۔ فرمایا جس نے کسی مومن کو ناحق قتل کر دیا اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور بہت دیر تک جہنم میں رہے گا، اور اس کے اوپر اللہ کا غضب بھی ہوگا، لعنت بھی ہوگی اس کے اوپر۔ تو کیوں ایسے کام کر رہے ہو جس سے انسان بیچارے پڈر ہو جائیں، جس سے جناب بندے قتل ہو جائیں؟ پہلے وقتوں میں لوگ سائیکلوں پہ چلا جاتے، موٹر سائیکل کوئی ہوتی نہیں تھی، اب موٹر سائیکلیں اتنی ہو گئی ہیں کہ سائیکل آپ کو نظر بہت کم آتی ہے۔ اب موٹر سائیکل پہ سپیڈ اتنی ہوتی ہے ذرا سی پھڑے، میرے خود گلے میں یہ پھری تھی، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک جان بخشی کرنی تھی تو وہ بچت ہو گئی، لیکن یہ تھا کہ وہ اتنا بڑا کٹ پڑا تھا کہ میرا یہ بازو جو تھا نا، یہ میرا مطلب کام کرنا چھوڑ گیا تھا، پٹھا کٹ گیا پورا۔ تو ہاسپٹل کے اندر میں کافی دیر ایڈمٹ رہا۔ اس لیے میں حکومت سے اپیل کروں گا کہ خدا را ایسے کام نہ کرو جس سے لوگوں کو نقصان پہنچے، اور میرا مطلب ہے کہ چند لوگوں کی میرا مطلب خاطر، چند لوگوں کے بھلائی کی خاطر، ان کے کاروبار کی خاطر اتنے مسلمانوں کی جانوں کو تم اپنا میرا نقصان پہنچا رہے ہو۔ ایسا کام ہرگز نہیں ہونا چاہیے، ایسے کام واپس لینا چاہیے۔ اس شیطانی کام کو کرنے سے کتنے نقصانات ہوتے ہیں، کتنی بے پردگیاں ہوتی ہیں، کتنی بے حیائیاں ہوتی ہیں۔ ہمیں ان چیزوں کو کنٹرول کرنا چاہیے۔